بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے گھر والوں میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنے والدین میں، اپنے بہن بھائیوں میں رہتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کوئی بھی خوشی غمی کی بات ہوتی ہے تو ہم موجود ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دلاسے دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں اور غم شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر کا کھانا میسر ہے، ہم لوگ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو ہماری ضروریات ہیں گھر میں بیٹھ کے پوری ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ رزق کی تلاش کے لیے ہمیں دور نہیں جانا پڑتا۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو گھر میں پہنچتے ہیں تو یعنی ہنستے مسکراتے بچے ہمیں ویلکم کرتے ہیں۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر کا کھانا اور تازہ کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، وسائل کم ہیں یا زیادہ، لیکن اس کے باوجود اپنا گھر، اپنی چھت میسر ہے اور ہم اپنے گھر میں اپنے چھت کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو تو ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی شیئرنگ کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ کوئی بھی لمحہ خوشی کا ہو، غم کا ہو تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر کے اکٹھے ہو سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے ہم اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر ذرا دیکھیں کہ جو لوگ پردیس میں ہیں، جو لوگ گھر سے دور ہیں، جو لوگ بے شک شہر سے باہر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، ان کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ان کی زندگیاں کیسی ہیں اور وہ کتنی مشکلات کا شکار ہیں اور کتنے جو ہے وہ پریشانیاں اور مجبوریوں کی وجہ سے وہ اتنی دور بیٹھے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں ایک مشورہ بھی میں دوں گا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال میں اس پہ بات کر لوں کہ جو لوگ گھر سے دور ہیں، پردیس میں ہیں، وہ بیچارے کتنی مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو اپنی فیملی سے دور ہیں، ان کے والدین ان کی نظر کے سامنے نہیں ہیں، ان کے قریب نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی ان سے دور ہیں، ان کے بیوی بچے ان سے دور ہیں، اور سارا دن وہ باہر گزارتے ہیں تو رات بھی ان کی باہر ہی گزرتی ہے۔ باہر سے مراد یہ ہے کہ کسی چھت کے نیچے تو گزرتی ہے، لیکن اپنے گھر میں تو بہرحال وہ نہیں آ پاتے، اور اس طرح وہ دن ان کا گزرتا ہے، اس طرح رات گزرتی ہے۔ دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دن دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے، لیکن رات کو جب رات کی تنہائی میں وہ آتے ہیں تو اس وقت کس طرح انہیں اپنی فیملی کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی یادیں ستاتی ہوں گی۔ ذرا اس کو تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں۔ جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ کام کرتا ہے، شام کو اپنے بچوں کے ساتھ جا کے کھیلتا ہے، شام کو اپنے والدین کے ساتھ جا کے یعنی انہیں ملتا ہے، اور میں یہاں پر پردیس میں ہوں، میرے سامنے نہ میرے والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ بچے ہیں، میں کس کے ساتھ اب رات کا وقت کس طرح میں کاٹوں، کس طرح وہ ایک شعر ہے، رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی بھی صورت، رات کاٹے نہیں کٹتی ہے کسی بھی صورت، دن تو دنیا کے بکھیڑوں میں گزر جاتا ہے۔ واقعی یقین مانے کہ دن تو گزر ہی جاتا ہے، آفس میں ہیں یا کہیں کام پر ہیں تو دن تو گزر جاتا ہے، دن تو مصروفیت میں گزرتا ہے، دن تو ان مشاغل میں گزرتا ہے کہ جہاں پر کسی حد تک بندہ اس کو مینج کر لیتا ہے کہ بچوں کی یاد اتنی نہیں ستاتی، یا پھر یہ کہ کچھ اور معاملات، گھر کی یاد اتنی نہیں ستاتی۔ لیکن اس کے باوجود دن کو بھی اگر ہم بات کریں کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر کھانے کو دیکھ کے بھی یاد آتا ہوگا کہ یار میرے گھر میں میری ماں کھانا بنا کے دیتی ہے، میری بیوی کھانا بنا کے دیتی ہے، میری بہن کھانا بناتی ہے، تو ان کے ہاتھ کا میں فریش تازہ کھانا کھاتا ہوں، گرم گرم کھانا میرے سامنے آتا ہے۔ اور یہاں پر میں پردیس میں ہوں تو پردیس میں مجھے مجبوراً باہر کا کھانا کھانا پڑ رہا ہے۔ باہر کا کھانا جیسا بھی ہے گھر کی طرح تو نہیں ہو سکتا، گھر کی طرح کی اس میں برکتیں نہیں ہو سکتی، گھر کی طرح کا خلوص نہیں ہو سکتا، گھر کی طرح کی اس میں چاہت نہیں ہو سکتی، گھر کی طرح کی اس میں راحت نہیں ہو سکتی، گھر کی طرح کی اس میں صحت نہیں ہو سکتی، بے شک گھر کھانوں میں اور جو کچھ بھی ہو۔ تو اسی طرح جب کھانا کھاتے ہوں گے دن کو بھی مصروفیت کے باوجود، تب تو انہیں یاد آتا ہوگا ان کا گھر،
تب انہیں یاد آتی ہوگی اپنی فیملی، تب انہیں یاد آتا ہوگا گھر کا سکون، تب انہیں یاد آتا ہوگا گھر کا کھانا۔ اور جب وہ شام کو گھر لوٹتے ہوں گے تو ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، جب وہ شام کو اپنے گھر میں لوٹتے ہوں گے تو گھر میں آتے ہوئے، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا آتا ہوگا، ان کے کیا احساس پیدا ہوتا ہوگا، کیا انہیں احساس محرومی پیدا ہوتا ہوگا کہ باقی لوگ جو سارا دن میرے ساتھ تھے وہ اب فیملیز میں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہاں پر اتنا دور ہوں، اب میں یہاں پر آیا ہوں، دن تو میرا گزر گیا لیکن یہاں پہ مجھے ویلکم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب رات میں نے صبح تک کا جو وقت گزارنا ہے، رات کو مجھے نیند بھی نہیں آنی، رات کو مجھے نیند بھی جو ہے وہ اسی طرح کی آئے گی، میری سوچوں میں ہی نیند کبھی آ جائے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا میں کس وقت سویا ہوں، بس اسی سوچ میں گم کہ میرے بچے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، میرے جناب بہن بھائی کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، کیا معاملہ چل رہے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ جو ایک ملاقات آج کے یعنی جو جدید دور ہے اس میں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، اور وہ واٹس ایپ کی صورت میں کہہ لیں، فون کال کی صورت میں کہہ لیں، یا انٹرنیٹ کی کسی اور فیسلٹی کی صورت میں کہہ لیں، اسکائپ وغیرہ کی صورت میں کہہ لیں، تو خط و کتابت کا تو آج دور رہا نہیں، میسیجنگ کی صورت میں کہہ لیں، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا اس اینڈ سے بھی تو سوچ کے دیکھیں کہ جب یہ کال ہوتی ہوگی تو اس وقت وہ خوشی کے لمحات سمجھتے ہیں کہ چلو ابھی بات ہو رہی ہے، بچوں سے بات ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ جناب یہ لائیو کال بات ہو رہی ہے، چیٹ ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کال کٹتی ہوگی تو اس وقت ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس بات کو تھوڑا سا سوچ کے دیکھیں، اس وقت انہیں کیسے یاد آتا ہوگا کہ یار دیکھو ابھی میرے سامنے ہنس کھیل رہے تھے، اب وہ پھر بھی سب لوگوں کے ساتھ ہیں، میں اکیلا کس طرح یہ وقت گزار رہا ہوں، اب وہ سب لوگ اکٹھے ہیں، سب لوگ ہنس کھیل رہے ہیں، اب پھر میں اکیلا۔ تو اس وقت اس کیفیت کو بھی تو دیکھا کریں، کیونکہ آج میں نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے بہت سے لوگوں سے کہ آج دوریاں نہیں رہیں، آج دوریاں نہیں رہیں، آج تو جناب واٹس ایپ پہ کال ہو جاتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی اس بارے میں بھی سوچا کریں کہ جتنی دیر تک آمنے سامنے ہیں وہ تو خوشی کے لمحات ہیں، لیکن جیسے ہی یہ رابطہ منقطع ہوتا ہے تو پھر دل پر کیا گزرتی ہے، ذرا سوچ کے دیکھیں، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد پھر جب بھی کوئی ذاتی کام پڑتا ہوگا، جب بھی کوئی اس طرح کا کام پڑتا ہوگا کہ اب گھر ہے تو ظاہر ہے کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ سارے معاملہ جب خود کرنے ہیں، خود اپنے لیے کرنا ہے، تب بھی کتنی یادیں ستاتی ہوں گی، ذرا سوچ کے دیکھیں ان لوگوں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ تو اسی لیے جو لوگ مجبوراً گھر سے باہر ہیں، گھر سے باہر کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کا احساس کیا کریں، ان کی قدر کیا کریں کہ وہ کتنی پریشانیوں میں، کتنی مشکلات میں گھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیسی سخت اور ٹف زندگی گزار رہے ہیں، ٹف لائف گزار رہے ہیں، کتنا ٹف ٹائم ہے ان کے لیے۔ لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے شکر نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے پھر بھی ان کا احساس نہیں کرتے، ہم پھر بھی ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بے یار و مددگار ہیں، تو جناب ان کے ساتھ جیسے بھی معاملہ کیا جائے، جس طرح ان کی بے اکرامی کی جائے، جس طرح ان کے ساتھ حقارت والا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہ ان کا گھر تو ہے ہی نہیں، تو یہی طرح سوچ کو تھوڑا سا بدل کے دیکھیں کہ وہ بھی تو آخر کسی کے بچے ہیں، وہ بھی تو آخر کسی کے باپ ہیں، وہ بھی تو آخر کسی کے بھائی ہیں، تو وہ بھی تو آخر کسی فیملی کے ممبر ہیں۔ تھوڑا سوچا کریں اس بارے میں بھی، کتنا ٹف زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی ان کے ساتھ کیسا ہے، تو اپنے رویوں پہ بھی ذرا دیکھیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھائی والا معاملہ کریں، بہت یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کریں، اور ان لوگوں کی قدر کریں۔ اور آخر میں ایک میسیج ان لوگوں کو یہ دینا چاہوں گا کہ میرے دوستو، جو بھی لوگ پاکستان سے یا پھر اپنے شہروں سے گھر بار سے دور ہو، تو میرا آپ لوگوں کے لیے جو پیغام ہے، اس پیغام کا پہلا حصہ یہ ہے، پہلے یہ سوچو کہ آپ کتنے مجبور ہو کہ گھر سے باہر ہو، کیا واقعی آپ کی مجبوری ایسی جینون ہے کہ آپ کو باہر رہنا ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو باہر ہیں صرف اس لیے کہ کمائی زیادہ ہو جائے گی، اور کمائی زیادہ ہوتی ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے 50,000 کمانا ہے یا 25,000 کمانا ہے، 25,000 والا جو ہے وہ 75,000 کما رہا ہے، لیکن 75,000 کما کے وہ تقریباً 60,000 وہیں پہ لگا رہا ہے اپنے اوپر، کیونکہ وہاں پہ خرچے بھی اسی والے سے ہیں، اور تھوڑا بہت پیسہ جو بچاتا ہے وہ گھر بیچ پاتا ہے۔ اور جو بندہ 1 لاکھ کما رہا ہے، 1.5 لاکھ کما رہا ہے، 2 لاکھ کما رہا ہے، تو اس کے خرچے بھی اسی کے مطابق وہاں پر ہیں، اور اگر وہ زیادہ کمانے والا ہے تو اس کی فیملی کا یہاں پہ خرچہ بھی اسی کے مطابق ہے، لیکن یہ دوری کی وجہ سے لگتا ہے پیسہ زیادہ آ رہا ہے، حالانکہ اتنا زیادہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ذرا خود کیلکولیشن کر کے دیکھیے گا کہ آپ بچا کتنا رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے
کہ جو لوگ گھر بار سے دور ہیں ان کے لیے دوسرا پیغام یہ ہے کہ جتنا بھی وقت آپ گھر بار سے دور ہیں، اس وقت کو جو مشکل کا وقت ہے صبر کے ساتھ گزاریں، اور صبر کے ساتھ اگر آپ گزار رہے ہیں نا تو یہ جو مشکل وقت ہوتا ہے، جب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے، میں آپ کو ایک ٹپ بتا کے جا رہا ہوں، آپ کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا کہ جب تک آپ پردیس میں ہیں، جب تک آپ یہ مشکل اور کٹھن وقت گزار رہے ہیں، اس پر صبر بھی کریں، اور بہت سی جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کا شکر بھی کریں، ان کی قدر بھی کریں۔ لیکن جو ٹپ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ اس مشکل کا شکار ہیں، اور جب بھی انسان مشکل میں آتا ہے نا تو یقین مانے انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنے اس ہتھیار کو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اپنے اس ہتھیار کو استعمال کر کے دیکھیں، اپنے اس ہتھیار کو استعمال کریں، اور اس کے ہتھیار کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اور جو آپ سے متعلقین ہیں ان کی زندگی کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی امت محمدیہ کا فرد ہے، جو بھی امت محمدیہ کا فرد ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اس کی دنیا کے لیے، اس کی آخرت کے لیے، اور ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے۔ اور وہ سب لوگ جو اپنے گھر بار سے باہر ہیں لیکن رزق حلال کی تلاش کے لیے باہر ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یعنی گھر سے باہر ہیں، تو ان لوگوں کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور ان لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یقین مانیں آپ کی دعائیں بہت قیمتی ہیں، آپ کو اس چیز کا شاید اندازہ نہ ہو، لیکن میں اس چیز کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور اپنی زندگیاں اور اپنے متعلقین کی زندگیوں کو میں بھی آسانیاں لے کر آئیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔